لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعر حرام کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ مشعر حرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہے، اور پھر آپ سورج نکلنے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کی رمی کرنی تھی۔ آپ وہاں پہنچے، جمرہ کبریٰ کی رمی کی۔ مزدلفہ سے آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ فضل خوبصورت تھے، ان کے بال بھی لمبے تھے، اور آپ کے پاس لوگ مسلسل سوال کے لیے پہنچ رہے تھے۔ فضل ہر اس خاتون کو جو سوال کرتی اس کی طرف چہرہ کرنے لگتے تو آپ ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ آپ نے کنکریاں ماریں، 7 کنکر مارے۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اور آپ اپنی سواری پر سوار تھے، اور آپ کہتے جا رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد میری آپ سے دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو۔ آپ کے یہ الفاظ کتنے لوگوں کے دل چیر رہے ہوں گے۔ لوگ پھر بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے بعد لوگوں کو سکھانے کے لیے موقع دیا۔ لوگ سوال کر رہے تھے اور آپ انہیں جواب دے رہے تھے۔ آپ وہاں سے نکلے، کوئی آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو قربانی کرنے سے پہلے ہی بال منڈوا لیے۔ کوئی آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے فلاں کم پہلے اور فلاں بعد میں کر لیا۔ حج کے احکامات کی ترتیب کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز تھے۔ لوگ بار بار آپ سے سوال کر رہے تھے۔ آپ وہاں سے نکلے، آپ قربان گاہ کی طرف گئے۔ اس دن آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک اونٹ کو قربان کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اونٹ کو یوں نہیں قربان کیا جاتا جیسے گائے کو یا بکرے کو یا بھیڑ کو یا مینڈھے کو قربان کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو قربان کرنے کے لیے پہلے اس کے پاؤں باندھے جاتے ہیں، اور پھر اس کی گردن کو تیر مارا جاتا ہے۔ جب اس کی گردن سے سارا لہو بہہ جاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے، پھر اس کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے۔ اونٹ کی گردن بھی ذرا تھوڑا ایسی ہوتی ہے جس پر چھری چلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز کے 63 برس تھے، اور آپ نے 63 اونٹوں کو قربان کیا۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور آپ نے احرام کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے، اور اس دوران آپ نے کہا کہ قربانی کے ہر جانور سے ایک ایک ٹکڑا لے کے اسے پکا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کھانا تیار کیا گیا تو آپ نے گوشت کا شوربہ بھی پیا اور گوشت بھی کھایا۔ وہ دن ایسا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بار بار تعلیم دے رہے تھے۔ طواف افاضہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ خطبہ جو مینا میں دیا وہ بے حد اہمیت کا حامل ہے. وہ تاریخ ساز خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ریئلائز کروایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے. لوگوں نے کہا شاید اس دن کا نام بدل گیا. کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ سب لوگ اطمینان میں آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ یوم النحر ہے. پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے سمجھا شاید مہینے کا نام بدل گیا. پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول. پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے سوچا شاید شہر کا نام بدل گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلد امین مکہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے. اس کی جان، اس کی مال، اس کا مال اور اس کی عزت، جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ مقام حرمت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی چیزوں کے بارے میں کس قدر خوبصورتی سے سب لوگوں کو سکھایا. پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے بیک زبان جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف چلے. بیت اللہ میں جا کے آپ نے طواف افادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے کیونکہ لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی. جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد دوبارہ سعی نہیں کی کیونکہ آپ نے حج قران کیا تھا اور آپ سعی کو پہلے کر چکے تھے. آپ نے ظہر کی نماز کی امامت کروائی اور آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا واپس آ گئے. یہ رات بھی منا کی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان رہے. بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہا، کھانے پینے کا سلسلہ بھی جاری رہا. اگلے 3 دن بھی ایام تشریق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں گزارے. آپ سے سیدہ عائشہ نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں نے تو حج اور عمرہ کیا اور میں نے تو بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ سے کسی جائز چیز کے بارے میں مطالبہ کیا جاتا تو آپ اس کو ضرور پورا کر دیتے. آپ نے سیدہ عائشہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن سے کہا کہ اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤ، تنعیم سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کروا لو. سیدہ عائشہ عمرہ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے. آپ نے طواف وداع کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا آخری طواف. اس طواف میں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. آپ کا حج بھی تکمیل کو پہنچ رہا تھا اور آپ کا مشن بھی تکمیل کو پہنچ رہا تھا. اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں.
اور یہ بیت اللہ سے جدائی کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. یوں آپ کا حج مکمل ہوا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کا وقت بھی قریب آ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنے، اس کے بارے میں جاننے اور اس کی تکمیل کے لیے جو کوششیں آپ نے کی ان دنوں میں ہمیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بار بار حج اور عمرے کرنا نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.